بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 40 سال سے کم عمر لوگ دودھ کسی بھی وقت پی سکتے ہیں، مگر 40 سال سے اوپر والے لوگوں کے لیے صبح کے وقت پینا فائدہ مند ہے۔ دہی دن میں کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں، لیکن رات کو کھانا مضر صحت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں، ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ دکھ، تکلیفیں انسان کو مضبوط بناتے ہیں اور خوف انسان کو بہادر بناتا ہے، دل کا ٹوٹنا ذہین بناتا ہے۔ جو کھانے آپ کو بچپن میں ناپسند لگتے ہیں، اگر آپ کھائیں تو آپ کو لذیذ لگیں گے، کیونکہ ہمارے منہ کا ذائقہ ہر 7 سال کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ چاول دن کے وقت کھانا مناسب ہے، مگر رات کے وقت کھانا نقصان دہ ہے۔ اگر دوپہر میں سستی کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے اور جسم میں درد محسوس ہوتا ہے، نیند کے بغیر سکون نہیں آتا، تو دوپہر کے کھانے کے بعد کھیرا کھائیں۔ یہ جسم کو طاقت بھی دے گا اور سستی بھی دور بھگائے گا۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم بھی ساری باہر آ جاتی ہے۔ تازہ نیم گرم دودھ چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ ٹھنڈی بلائی کا چہرے پر مساج کرنا چہرے کو داغ دھبوں سے پاک کرتا ہے۔ نہار منہ ادرک والے پانی کے اندر 1 لیموں نچوڑ کر پی لیا جائے تو چربی غائب ہو جاتی ہے اور رنگت بھی نکھرتی ہے۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو فوری اس پر ٹالکم پاؤڈر چھڑک دینے سے چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔ انڈا غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ انڈے کی زردی خون پیدا کرتی ہے۔ انڈا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور جلد نکھر آتی ہے۔ قبض ہونے کی صورت میں منعقد 24 گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ پی لیں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں میں قبض ٹھیک ہو جائے گی۔ لونگ کا سفوف شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے متلی اور قے رک جاتی ہے۔ چھوٹی الائچی گرم ہوتی ہے، منہ میں لعاب پیدا کرتی ہے، معدے کی جلن کو ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سانس کے لیے بہت مفید ہے۔ پالک کو پکاتے وقت 1 کھانے کا چمچ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ تازہ رہتا ہے۔ زیرے کو ہمیشہ بھون کر رکھیں تاکہ کیڑا نہ لگے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد یا 1 چھوٹا چمچ شہد کھا لیں۔ کھٹی ڈکاریں بدہضمی اور امراض معدہ میں بے حد مفید ہے۔ جو سفید مرغا پالے گا، اللہ پاک 3 چیزوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا: شیطان، جادوگر اور کاہن سے۔ اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو چھپائیں اور پھر سے جوان نظر آئیں۔ تازہ خوبانیوں کو پیس کر زعفران یا ہلدی ملا کر لگائیں، اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو چھپائیں۔ ساتھ میں اپنی گردن کو مت بھولیں، یہ بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے اور گردن تو بڑھتی عمر کا پتہ دیتی ہے۔ پیٹ کے مروڑ اور گیس کو ختم کرنا ہے تو یہ ٹوٹکا آزمودہ ہے۔ اس کا استعمال سے چند منٹوں میں آرام آ جاتا ہے۔ 1 چٹکی ہلدی 1 چٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ معدے کے لیے آب حیات ہے۔ لمبے اور گھنے بالوں کے لیے، جوڑوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے، جسم کی گرمائش اور بینائی میں اضافے کے لیے، بچوں کے لیے کم مسالوں کے ساتھ مچھلی فرائی کریں۔ نہ کبھی زکام ہوگا اور نہ کبھی نمونیا۔ روغن زیتون روزانہ 5 سے 20 گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ روزانہ 2 کھجوریں کھا لینے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ جن کو خراٹے آتے ہوں اور رات کو سونے سے پہلے 1 چائے کا چمچ چینی پانی کے ساتھ پھانک لیں اور کروٹ کے بل جائیں۔ 3 دن تک استعمال کرنے سے انشاءاللہ خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ یہ ایک آزمودہ عمل ہے کہ گھر میں پودینہ لگانا، یعنی گملہ یا کیاری میں، اور گھر کے برتن دھو کر
ڈھانگ کر رکھنا رزق کی وسعت اور برکت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو، ان کو کیلا اور شہد میں ملا کر کھلائیں، ان کی مٹی کھانے کی عادت ٹھیک ہو جائے گی۔ جسم کے کسی بھی حصے پر خارش ہونے کی صورت میں نیم کے پتے ابال کر پانی سے وہ جگہ دھو لیں، پھر کارن فلور متاثرہ جگہ پر لگائیں، خارش اور جلن ختم ہو جائے گی۔ ایسی غذائیں جو یادداشت کو بہتر بناتی ہیں: انگور کا رس، بادام، پالک اور مچھلی۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہے اور شوگر کے مرض میں خشخاش مفید ہے۔ شوگر کی وجہ سے ہونے والے زخموں یا ٹوٹے ہوئے ناخنوں کو دوبارہ بڑھانے میں سفید تل فائدہ مند ہیں۔ بیماری میں کبھی بھی رس اور بیکری کی چیزیں نہ دیں، صحت مند غذا نہیں ہے۔ ایلو ویرا کا گودا صبح شام چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ روزانہ انڈا کھانے سے بال گرنا بند ہوتے ہیں۔ دماغی صحت کے ساتھ ساتھ بینائی کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ گھٹنوں کی بلغمی سوجن ہو تو کچے آلو پیس کر لیپ کرتے رہنے سے سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ لہسن کو سرسوں کے تیل میں پکا کر صاف کریں اور مالش کریں، یہ بھی اس مرض میں مفید ہے۔ اپنے بالوں کو ہر 6 سے 8 ہفتے میں تھوڑا سا کونوں سے کاٹیں، اس سے آپ 2 منہ کے بالوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے بہت زیادہ گھنے بھی ہوتے ہیں، بالوں کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے، بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور صحت مند نظر آنے لگتے ہیں۔ کھڑے ہو کر کھانا پینا نقصان دہ ہے۔ کچھ لوگ کھڑے ہو کر یہ چلتے پھرتے کھاتے ہیں، یہ نقصان دہ ہے، اس سے بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے، تناؤ پڑتا ہے، ہاضمے کو متاثر کرتا ہے۔ کھڑے ہو کر زیادہ کھایا جاتا ہے اور کاربوہائیڈریٹ ہضم نہیں ہوتے۔ کھانے کا بہترین طریقہ بیٹھ کر اور آرام سے کھانا ہے۔ کولیسٹرول کی علامات: زخم کا نہ بھرنا، رات میں ٹانگوں میں اینٹھن آنا، ٹانگوں پر سوجن ہونا اور کمزوری محسوس ہونا۔ بند آواز کھولنے کے لیے پرانے جو لیں اور ان کو دھو لیں۔ 2 تولہ کی مقدار میں چند بار کھائیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی بیٹھی ہوئی آواز کھل جائے گی۔ بچے اگر بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں تو 1 چمچ سفید تل لے کر اسے بھون دیں اور اسے 1 چائے کا چمچ گڑ میں ڈال کر لڈو بنائیں اور بچے کو کھلا دیں اور ان بچوں کو کروٹ سے سلا دیں۔ زکام سے ناک بند ہو تو اجوائن کو ناف کے ساتھ لگا کر سونگھنا، ناک فوری کھل جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی یادداشت عام طور پر رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے؟ نمک سے بھرپور غذائیں نہ صرف آپ کے جسم کو غبارے کی طرح پھلاتی ہیں بلکہ وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ سبزی خور لمبے عرصے تک زندہ رہتے ہیں۔ گوشت کھانے والوں کے مقابلے میں اوس پتلے ہوتے ہیں۔ سونف اور الائچی کا پانی رنگت صاف کرنے اور نکھارنے کے لیے بہترین ہے۔ سونف معدے کی گرمی ختم کرتی ہے، جس سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے۔ نمونیا بچوں کے علاوہ بالغ افراد میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ معمولی کھانسی اور بخار کو بھی نظر انداز مت کریں، پہلی فرصت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ٹھنڈے مشروبات، دہی، ترش چیزوں سے پرہیز کرو۔ بچے کو موسم کی شدت کے مطابق سردیوں میں محفوظ لباس پہنائیں۔ لمبی سیر یا پیدل چلنے کے بعد آپ کے پاؤں پسینے سے گیلے ہو جاتے ہیں اور آپ کی انگلیوں کے درمیان خارش ہونے لگتی ہے۔ اس کے لیے برسوں کا بزرگوں کا بتایا ہوا ٹوٹکا کہ پیاز کی 1 سلائس لے کر پاؤں کے تلووں پر ملیں تاکہ اس کا رس اندر جذب ہو سکے، پھر ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ بند گوبھی کو بھی ابالتے وقت اس میں سرکہ ڈال دیا جائے تو بند گوبھی کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض کے لیے
انجیر بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ایک کھلے برتن میں پالک ڈال کر اس میں نمک ملا کر 1 گھنٹے بعد پانی نچوڑ کر 3-4 بار پانی سے دھونے سے پالک کا کھارا پن دور ہو جائے گا۔ پیٹ میں کیڑے ہوں تو شہد میں اجوائن ملا کر چاٹ لیں یا زیرے کا جوشاندہ یعنی زیرہ ابال کر اس کا پانی پی لیں۔ مچھلی کھایا کریں، یہ بینائی کو تیز کرتی ہے، اعصابی تناؤ کم کرتی ہے، ذہنی صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔ ہاتھوں میں دہی لگائیں اور جادو خود دیکھیں۔ ہاتھوں پر دہی کا لیپ کریں، کچھ دیر بعد اسے دھو لیں۔ اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم، خوبصورت اور دلکش ہو جائیں گے۔ اگر پیٹ میں شدید درد ہو تو کالی الائچی، دار چینی، سونف اور پودینے کا قہوہ بنا کر پئیں۔ چھوٹے بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو ذرا سی ہینگ گرم کر کے بچے کی ناف کے اوپر لگا دیں، فوری آرام آ جائے گا۔ گوشت کھانے سے بدن کا گوشت بڑھتا ہے۔ بالوں میں اگر مہندی لگا کر تیل لگا دیا جائے، 1 گھنٹے کے بعد شیمپو کیا جائے تو بال چمکدار اور صحت مند نظر آئیں گے۔ ہلدی کی تاثیر گرم ہے، ماہواری کو باقاعدہ بنانے کے ساتھ درد کو بھی کم کرتی ہے۔ روزانہ کچا دودھ چہرے پر لگانے سے چہرے کی میل صاف ہوتی ہے اور رنگ نکھر کر چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ چھوٹا پیشاب زیادہ تر روکنے سے پیشاب کی تھیلی پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تھیلی پھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یرقان کے اثرات آ جاتے ہیں، گردوں میں پتھری بننے کا خدشہ رہتا ہے۔ زیادہ تر پیشاب روکنے سے مثانے کی سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کریلے میں کینسر کے خلاف مدافعت پیدا کرنے والی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ یہ جسم میں دوران خون کی گردش کو درست کر کے جسمانی اعضاء کی کارکردگی کو فعال بناتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم صحت مند توانا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کریلے کے استعمال سے بلڈ پریشر کا خاتمہ بھی ممکن ہوتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے پیشاب بار بار نہیں آتا۔ روزانہ 4 اخروٹ کھائیں۔ سردیوں میں بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو یہ نسخہ لکھ لیں۔ سفید تل اور خشخاش ایک ساتھ استعمال کرنے سے آپ طاقت کا بہت بڑا خزانہ حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ پیشاب بار بار آنے کی تکلیف یا جلن کے ساتھ پیشاب آنے کا مسئلہ۔ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے کنٹرول میں آ جائے گا۔ اگر آپ کسی سے پہلی بار مل رہے ہیں تو آپ کے پاس صرف 7 سیکنڈ ہوتے ہیں دوسرے انسان کو متاثر کرنے کے لیے۔ جو پھولوں کو سونگھنا پسند کرتا ہے اور جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ اگر چیونٹیوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو جس جگہ پر چیونٹیاں نظر آئیں وہاں پر ہلدی ڈال دیں۔ اگر ہاتھ یا پاؤں جل جائیں تو فوری پانی میں نمک گھول کر لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ پٹھوں کے اکڑاؤ سے نجات چاہتے ہیں تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پی جائیں۔ آٹا زیادہ باریک پیسنے سے اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ جو کھیرے میں لیموں کا رس ملا کر پی جائیں، ان کی جلد صاف ہو جاتی ہے، ہاضمہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اور جو لیموں ادرک کا رس ملا کر پی جائیں، ان کے وزن میں کمی آتی ہے۔ انجیر تازہ یا خشک کھانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کا استعمال کرنے سے معدے کو طاقت ملتی ہے اور دل مضبوط ہوتا ہے۔ نظر کی کمزوری ہو جائے یا گھٹنوں اور پٹھوں میں درد رہتا ہو یا دماغی کمزوری ہو تو الائچی کے ساتھ کلونجی کے دانے کھاؤ۔ ہلدی والے دودھ کا استعمال شادی شدہ جوڑوں کے لیے مفید ہے۔ دمہ کی بیماری ہو تو شام کے وقت کھجوریں کھائیں۔ بینگن کھانا امراض جگر میں بہت مفید ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈے میں وٹامن سی کے علاوہ باقی تمام وٹامن موجود ہوتے ہیں؟ اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو، انشاءاللہ نیند آئے گی اور پرسکون آئے گی۔ بخار کی حالت میں
شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ گھر میں تیز پات کے پتے جلانے سے گھریلو ناچاکیاں کم ہو جاتی ہیں۔ انسان کو برباد کرنے والی غلطیاں: بیماری کو معمولی سمجھ کر شروع میں علاج نہ کروانا، 3 دن سے زیادہ کسی کا مہمان بننا، اپنے گھر کا بھید دوسروں پر ظاہر کرنا، ہر شخص کے سامنے اپنا درد بیان کرنا، بیکاری میں خوش رہنا اور روزی تلاش نہ کرنا، اپنے راز کسی دوسرے کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کہنا، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا، لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بننا،